اللہ کے پیغمبر وہ بھی یہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ بھی تسبیحاں پڑھتے ہیں، وہ بھی تحمیداں پڑھتے ہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ پھر میرے صحابہ یہ ہن اللہ دی تقسیماں نے، میں کی کر سکنا، اللہ جنوں چاہے اپنا فضل دے دے، دے کے کوئی رکاوٹ نہیں۔ اب میں کر رہا نبی دے یار تنگ دستی اندر بھی اپنے سلا دا رخ اپنے رب دی طرف موڑے ہیں۔ اج تھوڑی جی تنگی آئی تے رب نے چھڑ دیتا، بولو جی سی نمازاں بھی پڑھنے آ ساڈے تے پھر مصیبتاں آئی جاندیاں نے، او فلانا بدکار رب دا باغی ہے وہ پھر بھی چنگا چوسا کھا لیندا ہے۔ اج ساڈی پہچان، اج ساڈا ترازو یہ ہو گیا کہ جس کو مال آیا سی سمجھا رب دا بڑا ہی قریبی ہو گیا۔ یہی ہے نا تاں شکوے نے نا، لیکن صحابہ دا انداز کیے تنگ دستی آئی چاہیے رب دے طرف اپنا رخ رکھے آئے کہ اللہ نے امیری دیتی ہے کہ پھر بھی اپنے رب نے بلایا نہیں، اپنے دل کا رخ اپنے رب کی طرف ہی موڑ کے رکھے ہے۔ آئیے ذرا غور فرمائیے، ہر نبی پاک دے امیر صحابہ بھی سن، یہ تاثر غلط ہے کہ نبی دے یار تو غریب قربا سن، جڑے امیر سن وہ امیر بھی اج دے کروڑ اربپتیاں تو اونچے امیر سن۔ انہاں وچ ایک نام عبد الرحمن بن عوف دا بھی رضی اللہ عنہ، یہ اشرا مشرا صحابی نے، عبد الرحمن بن عوف بڑے لاڈ صحابی نے۔ ہاں صحیح البخاری اندر حدیث ہے، انہاں دا پتر ابراہیم بیان کرتے ہیں ابو جی نے روزہ رکھے، افطاری دا ٹائم ہویا، دسترخوان لگ گیا۔ تانوں پتہ میرا دے دسترخوان کنے وسیع دے نے، آوی ڈیش آ گئی، آو بھی آ گئی، آو بھی کھانا آ گیا، آو بھی پھل آ گیا، کھجور بھی آ گئی، سارے پھل آ گئے، لگے رکھے نا دسترخوان تے لگے تے افطاری دا ٹائم ہویا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف نو اپنا یار مصعب یاد آ گیا۔ مصعب بن عمیر ایک شہزادہ صحابی سی، جدو اسلام تو پہلے سی مصعب ایسی خوشبو اپنے جسم تے لگاندا کہ جڑی گلیوں گزر جاندا گھنٹہ گھنٹہ لوگ سمجھ لیندے خوشبو تو کہ تم مصعب گزرے تے جیڑا لباس ایک واری سے بے تن کر لیندا ہے۔ شہزادہ انہاں سی، مالدار انہاں سی، مڑ کے ساری زندگی انہوں اپنے بدن دے نیڑے نہیں سی آن دے۔ ہے پہ لینا نہ دیتا جیڑا ایک بار سوٹ پا کے ساری زندگی مڑ کے انہوں پہنے نا، لیکن جو اسلام قبول کیتا آج دنیا تو جا رہے ہیں۔ غزوہ احد میدان اندر حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کفن دی واری آئی نا تے حضرت عبد الرحمن بن عوف نو یہ سین یاد آ گیا، افطاری دے ٹائم یہ سین یاد آیا کہ میرا مالدار ساتھی اور شہزادہ صحابی ساڈا، میری شکل بھی نبی پاک طرح ملتی سی نبی پاک دے نال، اسی وجہ تو شیطان نے فوا پھرا دیتی سی۔ غزوہ احد اندر کہ محمد کریم شہید کر دیتے گئے۔ مصعب بن عمیر شہید ہوئے، پلیکھا ہے لگ گیا کہ رسول کریم شہید ہوئے۔ خوبصورت بھی بڑے سن، مالدار بھی بڑے سن، لیکن اسلام تے سارا کچھ قربان کیتا ہے، اللہ دی طرف اپنا رخ جو موڑے ہے، پھر دنیا دی پرواہ نہیں نہ کیتی۔ اج دنیا تو جا رہے نے تے حالت کی ہے؟ آقا نے دسیا گیا اللہ دے پیغمبر مصعب شہید ہو گیا، قادے دا لمبا قبر جوار سی، اللہ دے پیغمبر کفن واسطے پورا کپڑا بھی نصیب نہیں ہوئی۔ اج مصعب دنیا تو جا رہے ہیں، یہ سر تک نہیں کفن دی چادر دے نال، پیر ننگے ہو جاندے نے، جے پیر ٹکیے تے سر ننگا ہو جاندا ہے۔ کی کریے مسئلہ سمجھاؤ؟ نبی پاک نے فرمایا میرے یارو، میرے پیارے یار مصعب بن عمیر نو ہائے اللہ تیری تقسیمات تو صدقے جدو رخ تیری طرف مڑ گیا تے پھر امیری دی پرواہ نہیں کی تھی، دنیا داری ساری قربان کی دیئے۔ اج دنیا تو جا رہے تیرا شہزادہ کجی سوٹ ایک باری پہن کے دوبارہ پہننا پسند نہیں سی کرتا، اج دنیا تو جا رہے ہیں تے کفن بھی پورا نصیب نہیں ہویا۔ نبی پاک نے فرمایا سر تک دیو، پیروں تے ذکر گاس جڑا بندر موجود ہے ذکر گاس وہ پیروں تے رکھ دیو، ادا کفن ہی ہوئے۔ تے عبد الرحمن بن عوف نے کھانے ویکھے تے یاد آ گئی اپنے یار دی تے رونا شروع ہو گئے، رونا شروع ہوئے۔ نبی پاک دا فرمان ہے حدیث بخاری اندر ہے، فرمایا ثم جعل یبکی حتی ترک الطعام
پئیاں نے وہ سین دیکھیے تے گلاں کردے نے اے کہندے نے لوگو اے جڑیاں نعمتاں اللہ نے سانو دتیاں نے کوئی پتہ نہیں کہ اللہ سانو ساڈیاں نیکیاں دا بدلہ دنیا چ نہیں دے رہا آخرت اندر ساڈا حصہ ہی مک جائے اے گل سوچ کے وہ موسیٰ مر کے دنیا تو گئے تے کفن نصیب نہیں ہویا اج عبد الرحمان تو نمیاں ڈسیاں کھا رہے ہیں جدوں کل رب دا دربار لگے گا تے اوتھے اللہ پوچھن گے سبحان تو سالنا یوم اذن عن النعیم اے عبد الرحمان نعمتاں دتیاں نے تو ہندا کے حساب و کتاب دے ثم جعل يبكي حتى تركتام بیٹا کہندا ساری زندہ روزہ رکھے لیکن گل سوچ کے کھڑ پئیاں نے نہ روئے کہ ابا کے کھانا نصیب نہیں ہویا انجی بغیر کھاجو دسترخوان چکا دیتے نے ہاں اے نبی پاک دے یار نے جنہاں نے اپنا دل امیری اندر بھی اپنے رب تو نیچے موڑیا اپنے دل دا رخ اپنے رب والی رکھے ہے اج تے چار ٹکے آ جانا اپنی اوقات ہی بندہ بھول جاندا ہے انسان نو انسان ہی نہیں سمجھدا کسے دے نیڑے تک نہیں آندا میں ایک دن والے تے گیا اوتھے انہاں دا ایک رشتہ دار بڑا اونچا مالدار ہے باہر دوسرے ملکاں وچ کاروبار ہے لیکن کیفیت کی ہے چند دن پہلے آیا ہے جنازہ پڑھ کے دستی اپنے گھر دی طرف روانہ ہو گیا ہے کی فائدہ سے مالا دا کی فائدہ راتاں دا جڑیاں رشتے داریاں نوں بھلا دین جڑا اپنے آپ نوں بڑا ہی اونچا بنا لے رب تو منہ موڑ لیا جنے اودے مال نے انہوں بچانا نہیں یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم دل صاف چاہیے پکیزہ چاہیے اپنے دلوں دی لو اپنے رب دی طرف موڑ دیو دل اپنے رب دے نال لا لو ہم نے ترانہ پڑھا اللہ سے دل لگا لو مخلوق بے وفائے اللہ سے دل لگا لو مخلوق بے وفائے حاجت روا کلا حاجت روا کلا اے سن لو میرا الہ اللہ سے لو لگا لو مخلوق بے وفائے اللہ اللہ کی اللہ دیر پکار دینے سنتے نصیب نہ دے اللہ ہی سنوار دینے اپنا ہے عقیدہ اللہ بادشاہ اللہ سے لو لگا لو مخلوق بے وفائے مچھران دی کول رب نے نمرود مروایا مچھران دی کول رب نے نمرود مروایا اگ تو خلیل اپنا اللہ نے بچایا میرا خدا ہی بندہ ہے میرا خدا ہی بندہ ہے اے ساریاں دا آسرا ہے میرا خدا ہی بندہ ہے بے سہاریاں دا آسرا ہے اللہ سے لو لگا لو مخلوق بے وفائے ولا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم تیسری گل کرا بندوں کے نہ تعامل کے صلۃ الرحم ان لوگوں کے نہ صلۃ رحمی کرو اے تیرے چاچے تیرے باپ تیرے تائے تیرے رشتہ دار آج بھوکے
پیاسے مرتے پھرتے نے انہاں واسطے بارش دی دعا ہی کر رب کولو اپنے کولو اس تسکے مشرکین مکہ نوں بھی پتا سی بارش رک جائے تے کی کریدا رب کولو منگی دا ہور کوئی نہیں دے سکتا. آئیے میں ذکر اللہ مسکنا غیثا مغیثا مریا مریا نافع غیر دار عاجلا غیر عاجل اللہ ماغیثنا جڑی بھی دعا تو آندی ہے وہ چلدے پھردے منگو نماز تو بعد منگو نفلہ تو بعد منگو جمعے تو بعد منگو من حیث القوم ہو کے منگیے کہ اس سے سکھا دے. نماز پڑھن دا شوق اج کوئی نہیں لوگاں نوں رہیا بھول گئے لوگ دین. نبی پاک نماز بھی پڑھ دے 2 رکعت نماز خطبہ دے دے پھر نبی پاک چادر پڑھ دے وہ سارا طریقہ حدیث اندر موجود ہے. بہرحال اج ساڈے تے ایک مصیبت ہے ایک وقت مشکل جا رہا ہے دھند بھی نہیں جا رہی سموگ بھی ختم نہیں ہو رہی مصنوعی بارشاں وچ پا کے دیکھ لیا ماحولیاتی تبدیلی کے تبصرے بھی کر کے دیکھ لے ہر رب دے مقابلے تے گلاں کر کے بھی دیکھ لیا. لیکن آؤ جدوں کتے ٹھوئی نہیں پھر ایک دم تے کھلا ہے ہر وقت آؤ اپنے رب نال تعلق جوڑیے گناہوں کی توبہ کیجیے استغفار کیجیے صدقہ خیرات کیجیے اور اللہ کو دعا کیجیے. اللہ رحمت کی بارش نازل فرمائے رحمت کی بارش آئی بیماریاں مک جان گیاں فصل اللہ ہلا جان گیاں. اللہ سارے توفیق کے جماعت میں تراویح پڑھن لوگ پچھلی رات اٹھ کے پڑھ لیں گے زیادہ فضیلت آ ہے. نہیں یہ سوچتے وسوسے غلط نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جڑیاں پڑھیاں مسیتیں عشاء تو لے کے سحری تک پڑھیاں نے ساری رات کھڑے رہے نے سارے اندر شکت نہیں. اپنے آقا نے فرمایا سی میں اس واسطے نہیں پورا مہینہ پڑھیاں میں پھر پڑھنے آیا تہاڈے تے فرض نہ ہو جان. اور دوسرا یہ معاملہ ہے کہ جی پچھلی رات اٹھ کے پڑھنی زیادہ فضیلت والی یہ بھی اسکال ہے یہ بھی باطل وسوسہ ہے. اطرابیت دور کرنے کی کوشش ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو من قام مع الامام حتی ینصرف. نبی پاک نے فرمایا جڑے بندے نے امام کے پیچھے کھڑے ہو کے امام کے نال کھڑے ہو کے رات کا قیام کیتا اللہ انہوں ساری رات کے قیام کا ثواب نصیب فرمائے گا. یہ ثواب کتوں لاؤ گے جی پچھلی رات اٹھ کے بہت ہی فضیلت والی گل ہے تو پھر اس حدیث کو کتنے کرو گے. بندہ تراویح پڑھ لے گھنٹہ امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے ادھا پونا گھنٹہ کھڑا ہو کے تراویح پڑھ کے گیا ہے جا کے سو جائے وہ ستا رہے گا اللہ یہ عبادت اندر یہ نامہ مال اندر یہ قیام اللیل دی عبادت دا ثواب درج فرماتا ہے. اس واسطے بہت بڑی فضیلت ہے. بس اس سے تو بچنا ہے شراب تو بچنا ہے ادھر ادھر کے باتوں ذہن میں نہیں آنا بلکہ رمضان کا احترام کرنا ہے قرآن کا احترام کرنا ہے. یہ سارے کو چند دنوں کے مہمان ہیں یہ قدر کر لیا جائے پھر ایک نعمت ہے پتہ نہیں پھر اگلے سال سارا نصیب ہونا کہ نہیں ہونا اللہ بار بار نصیب فرمائے. لیکن زندگی کا پھر بھی کوئی پتہ نہیں کسی نے کہنا کوئی مردہ نہیں کسی نے کہنا کوئی زندہ نہیں ہوتا. لیکن بہت ہر وقت خیال بندے کو ذہن رکھنا چاہیے ہے. صحابہ فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر فرماتے میں صبح کر لینا شام کا انتظار نہ کرتا میں شام کر لینا صبح کا انتظار میرے نہ ہوتا پتہ نہیں کہڑے ٹائم موت آ جانی ہے. اس لیے آدھنا اس سے مہینے انہاں دنوں غنیمت سمجھ لو بہاراں لٹ لو نیکیاں دا سیل رواں چل پے ہے یہ اندر بیٹھ جاؤ گوتا دار ہو جاؤ انہوں لٹ لو. رحمتاں ربدیاں دے دروازے کھل گئے جنتاں دے دروازے کھل گئے جہنم دے بند ہو گئے شیطان جکڑے گئے ابلیس دے چیلے کلچے چمچے جکڑے گئے. آج تینوں کھلی چھٹی ہے آج اپنی بخشش قرآن ہے اپنے گناہوں کی معافی ترافی مانگنا ہے اور اللہ دی رحمتہ سمیت دی کوشش کر. اللہ مینوں بھی توفیق نصیب فرمائے تو سارے بھی توفیق نصیب فرمائے.